جو بھی اللہ کے ذکر سے اندھا بن کر زندگی گزارتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ایک شیطان ہم اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو ہمیشہ اس کا ساتھی بن کر رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ان شیاطین کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسی راستے سے انسان کو ہٹاتے رہتے ہیں اور چلنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم تو سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، ہمارا تو ہر عمل درست ہے، ہمارا ہر کام بہتر ہے، ہمارا ہر قول مفید ہے، گویا کہ ہمارا ہر مشورہ دنیا کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے رہتے ہیں اور یہی راستہ ان کو اس راستے تک لے جاتا ہے جو راستہ اللہ نہ کرے جہنم تک لے جانے والا بن جائے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت سورہ حشر کی ہے، بلکہ آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نصیحت کی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کا جو دن آنے والا ہے اس دن کے لیے کچھ کام کر کے ابھی سے رکھ لو، اور دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایسی کیفیات پیدا کر دی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے اور وہ تمام کے تمام گناہگار تھے، اور جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی حقیقتاً کامیاب ہیں اور جہنم کے باسی ناکام اور نامراد رہیں گے۔ دیکھنے کے اعتبار سے کہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں وہ تمام چیزیں مل سکتی ہیں جن چیزوں کو اپنا کر ہم کامیابی کے راستے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر دو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یوں تو پورا قرآن کریم مثالوں سے بھرا ہوا ہے، عبرتوں سے بھرا ہوا ہے، انبیاء علیہم السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عبرت ہے، اور ہم انبیاء علیہم السلام کا کوئی بھی پہلو زندگی کا اٹھا کر اگر دیکھ لیں تو وہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن اس آیت کی روشنی کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں دو مثالیں ایسی ملتی ہیں جن سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ایک مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے اور ایک مثال حضرت یونس علیہ السلام کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کتاب کے اندر ایوب کا تذکرہ کیجیے اور وہ وقت یاد کریے جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ باری تعالی مجھے پریشانیوں پہ پریشانیاں لاحق ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو ہی ہے جو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا تھی حضرت ایوب کی، اور یہ وظیفہ تھا ان کا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے پریشانیوں پہ پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں لیکن میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ اور انہوں نے اس سلسلے کے اندر اللہ رب العزت کی چوکھٹ پہ اپنے آپ کو ڈال دیا اور کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جو صبر کے خلاف تھا، حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی اس انداز سے ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک شیطان جب حضرت ایوب کو پریشانیاں لاحق ہوئیں، جسم کے اندر ان کو اس طرح کی چیزیں لاحق ہو گئیں کہ جسم گلنے لگا، کٹنے لگا، اور اس کے اندر گویا کہ کیڑے پیدا ہونے لگے۔ تو ایک راستہ تو یہ تھا کہ حضرت ایوب بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور جیسے کہ عام طور پر ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم شکوے اور شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ راستہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک طبیب کی شکل میں، ایک ڈاکٹر اور حکیم کی شکل میں شیطان آیا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے یہ بات کہی کہ میرے پاس میں ایک ایسی دوا ہے یا ایک ایسا علاج ہے جس کے ذریعے سے
تمہارے شوہر کو شفا ہو جائے گی، لیکن تمہیں ایک بار یہ کہنا پڑے گا کہ میں نے شفا دی ہے، صرف میں نے شفا دی ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں میرے ذریعے سے شفا ہوئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے وہ بات مان لی، بعد میں ان کو تنبؤ بھی ہوا، اور پھر اگرچہ وہ ایسا ہوا نہیں کہ اس کی دوا دلوائی گئی ہو، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں اس غلطی کے جرم میں 100 کوڑے لگاؤں گا، 100 ڈنڈے تمہارے لگاؤں گا میں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لے لیا، امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے ایک حد تک، اور جب دیکھتا ہے کہ بندہ ہمارے امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش فرمانا شروع فرما دیتا ہے، نعمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حد تک تو انسان کو پیسا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے۔ وہ ایک بہت عام شعر ہے جو پڑھا جاتا ہے کہ ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ جب تک ہنا کو زمین پر گھسا نہیں جاتا اب تو وہ طریقہ ہی ختم ہو گیا مہندی کو رگڑنے کا اور گھسنے کا، ورنہ جب تک مہندی کو پتھر پر رگڑا نہیں جاتا تھا اس کے بغیر وہ رنگ دیتی نہیں تھی۔ ایسے ہی انسان بھی کندن اسی وقت بنتا ہے جب وہ آزمائشوں سے، مصیبتوں سے گھرتا ہوا صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے تھامے ہوئے اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے، تو پھر وہ ایسا کندن بن کر نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی بلند مقام عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں جو مقام ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر سورہ صاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے انوکھے انداز میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو قرآن کریم کے اندر۔ اور وہ بندہ ایسا تھا کہ جس بندے نے اپنے رب کو پکارا کہ باری تعالیٰ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچا دی۔ اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ شیطان جب آیا تھا اور آنے کے بعد میں ان کے گھر والوں کو اس نے ورغلانا چاہا تھا اور ان کو اس راستے سے ہٹانا چاہا تھا جس راستے پر وہ چل رہے تھے، اللہ ان کو یاد تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحم کی بارش ہوتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ بس اب امتحان ختم ہو گیا، تم اپنے پیر کی ٹھوکر مارو، چشمہ جاری ہوگا ٹھنڈے پانی کا، وہی پینے کا پانی ہے اور وہی تمہارے لیے غسل ہے، گویا کہ اسی سے اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں پر ضرور رحم فرماتا ہے جو غلطی کر بیٹھتے ہیں اور غلطی نادانی کے اندر کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ سے جو غلطی ہو گئی تھی وہ نادانی کے اندر ہوئی تھی، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ابلیس ہے اور شیطان ہے جو مجھے ورغلانا چاہ رہا ہے اور مجھے ایمان سے الگ کرنا چاہ رہا ہے۔ حضرت ایوب کی قسم کو بھی پورا کرنا تھا اور حضرت ایوب کی اہلیہ کی غلطی کو معاف بھی کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب کو یہ سکھایا کہ تنکوں کا ایک مٹھا، جیسے جھاڑو ہوتی ہے اس طرح ایک مٹھا 100 تنکوں کا لیا جائے اور وہی ایک مرتبہ ہلکے سے ان کے اڑا دیا جائے، اس طرح قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور اللہ رب العزت نے جو تعریفی کلمات حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے استعمال فرمائے وہ دیکھنے کے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایک لفظ استعمال کرتا ہے لیکن اس ایک لفظ کے اندر پوری کی پوری انسان کی شخصیت ہوتی ہے جو جھلک کر سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے تو ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایوب کو بڑا صابر بندہ پایا۔ نعم العبد انہ اواب، کیا ہی خوب بندہ تھا وہ اور کیا ہی اللہ سے لو لگانے والا تھا۔ اللہ جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کیا ہی بندہ ہے وہ، کیا ہی نیک بندہ ہے وہ، تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے استعمال فرمائے۔ کیوں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا تو اللہ نے ان کو یاد رکھا، اور جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بھلا دیتا ہے، اس کو اس کے جسم کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو اس کی پریشانی کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو اس کی مصیبت کے حوالے کر دیتا ہے کہ تو خود اپنے جسم سے اب نمٹتا رہے، اپنی مصیبت کے اندر جوجھتا رہے، اپنی پریشانیوں کا تو حل تلاش کرتا رہے، اللہ سے تیرا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح دوسری مثال
حضرت یونس علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ ایک معمولی سی ایسی چیز جو کہ انبیاء کے حق کے اندر خلاف اولا ہوتی ہے، گناہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ ان سے پیش آئی، اور اس پیش آنے کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ سزا دی گئی کہ دریا کے اندر ڈالا گیا اور مچھلی نے ان کو نگلا۔ لیکن جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا تو ایسا نہیں کہ وہ بھول گئے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو مچھلی والے کو، مچھلی والے کا تذکرہ کرو قرآن کریم کے اندر، جب وہ غصہ ہو کر اپنی قوم سے غصہ ہو کر نکلا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم پکڑ نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی، فنادیٰ فی الظلمات۔ لیکن جب پکڑ ہوئی تو اس پکڑ کے اندر ان کو یاد آ گیا کہ نہیں، غلطی ہماری۔ انسان اپنے آپ کو جب دوشی سمجھ لیتا ہے اللہ کے سامنے اور اللہ رب العزت کے سامنے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور گناہگار بنا کر پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 7 تاریکیوں کے اندر بھی وہ طریقہ سکھلا دیتے ہیں جس طریقے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ کون سکھلانے والا تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس کو؟ کون بتانے والا تھا سمندر کی تاریکیوں کے اندر کہ کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ لیکن جب ان کو یہ تنبہ ہوا کہ نہیں غلطی ہماری ہے، انہوں نے اللہ کو بھولا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر یہ کلمات جاری فرما دیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں تو ہی معبود ہے، بس تیرے سوا کوئی معبود ہو نہیں سکتا نہ ہے، تیری ذات بالکل پاک ہے، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جب یہ کلمات حضرت یونس علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے ادا کروائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ہم نے ان کی پکار کو سن لیا اور ان کو ان کے غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے اس کے اندر ہم لوگوں کے لیے بھی، ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، یعنی جو پریشانیوں کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں، مصیبتوں کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس تسبیح کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں جو تسبیح حضرت یونس علیہ السلام کو سکھلائی گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس میں سراسر عبدیت ہے، بندگی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنی غلطیوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس ہے۔ جب انسان یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، کیا ایمان والوں کو بھی اس سے نجات مل جائے گی، عام مومنوں کے لیے بھی یہ تسبیح کام کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا نہیں؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہا گیا اس کے اندر کہ اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں، یعنی جو بھی یونس کا طریقہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ قرآن کریم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے، اللہ کی بڑائی بیان نہ کرتے، تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ صافات کے اندر کہ اگر تسبیح ان کی زبان پر جاری نہ ہوتی، اللہ کی بڑائی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف ان کی زبان پر جاری نہ ہوتا، اور اپنے آپ کو وہ ظالم نہ ٹھہراتے، غلطی اپنی نہ مانتے، تو وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رحم فرمایا، اس لیے کہ ان کے اندر انابت تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے تھے، اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھنے والے تھے۔ تو آج کی اس آیت کی روشنی میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی کسی بھی موقع پر اللہ کو فراموش نہ کریں، اللہ کو نہ بھولیں۔ اگر ہم نے کسی بھی موقع پر اللہ کو بھلانے کی کوشش کی اور کسی بھی موقع پر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کامیابی اس راستے کے اندر نہیں اس راستے میں ہے، تو پھر یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا، ایسا ماحول میسر کر دے گا جن حالات کے اندر اور جس ماحول کے اندر ہم خود اپنے انجام کو بھول جائیں گے کہ ہمارا انجام کیا ہونا چاہیے۔ پھر انسان چلتا ہے سیدھی راہ اپنی جانب میں، لیکن وہ چلتا ہے الٹی راہ حقیقت کے اندر۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو بھی اللہ کے ذکر سے اندھا بن کر زندگی گزارتا ہے،
ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، ایک شیطان ہم اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو ہمیشہ اس کا ساتھی بن کر رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ان شیاطین کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سیدھے راستے سے انسان کو ہٹاتے رہتے ہیں اور چلنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم تو سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، ہمارا تو ہر عمل درست ہے، ہمارا ہر کام بہتر ہے، ہمارا ہر قول مفید ہے، گویا کہ ہمارا ہر مشورہ دنیا کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے رہتے ہیں اور یہی راستہ ان کو اس راستے تک لے جاتا ہے جو راستہ اللہ نہ کرے جہنم تک لے جانے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کی روشنی کے اندر اپنی زندگی کا سفر مناسب طریقے پر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر موقع پر ہمیں اللہ رب العزت یہ توفیق دے کہ ہم اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، اپنی بندگی کا احساس بھی ہمیں رہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہم کرتے رہیں اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔